ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين كما روى الإمامان الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا، عبادت کا موقع نصیب فرمایا، رمضان جیسا عظیم مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ بیش بہا درود و سلامتی ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً نبی محترم رسول معظم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دینی بھائیوں اور دوستوں، ماہ رمضان آپ سب کو مبارک ہو، پوری ملت اسلامیہ کو مبارک ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس ماہ کے خیرات و برکات اور فضائل و احسانات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یقیناً اس مہینے کی آمد اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اور اس کے فضل اور احسان میں سے ایک بڑا فضل اور احسان ہے، کیونکہ یہ مہینہ قرآن اور مہینہ رحمت و غفران ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے تاکہ اس کے بندے زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کر سکیں، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ قبولیت اعمال اور تکثیر اعمال کے لیے اللہ رب العالمین اس مہینے میں جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے تاکہ گناہ کم ہو، اس مہینے میں معصیت کم ہو۔ سرکش شیاطین جو طاعت و بندگی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور پورے لاؤ لشکر کے ساتھ شیطان ابلیس اللہ کے مومن بندوں اور بندیوں کو نیکی اور بھلائی کے کاموں سے روکنے میں جڑا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے میں اس کے اغوا کو، ان کی سرکشیوں کو، گمراہیوں کو کم کر دیتا ہے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کا احسان ہے، انعام و اکرام ہے۔
تاکہ نیکی کی طرف سبقت کرنے والے سبقت کریں۔ قرآن واضح کرتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، نیکیوں کی طرف سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھ نکلنے کا جذبہ رکھو، اور اپنے رب کی اس مغفرت اور جنت کی طرف جلدی کرو جس کی وسعت، جس کی کشادگی چوڑائی آسمان اور زمین کی کشادگی کو لی ہوئی ہے۔ پھر اس کی لمبائی کا کیا کہنا؟ جب جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کی بے قرار وسعتوں کو لیے ہوئی ہے تو پھر جنت کی لمبائی کا کیا کہنا؟ دینی بھائیوں اور دوستوں، کوتاہی کرنے والوں کے لیے اس مہینے میں بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو۔ زندگی کا بیشتر حصہ جو انہوں نے غفلتوں میں گزارا ہے، اس مہینے کو مبارک سمجھ کر، موقع غنیمت جان کر اللہ رب العالمین کے حضور صدق دل سے توبہ کریں، نئے عزم، نئے جشن، نئے جوش و ولولہ کے ساتھ اس مہینے کے تقاضوں کو پورا کریں۔ روزہ رکھیں، فرض نمازوں کا، نفل نمازوں کا، قیام لیل کا اہتمام کریں، ذکر و تلاوت اور دعا و استغفار میں اپنا قیمتی وقت لگائیں، انشاءاللہ رب تعالیٰ کو رب غفور پائیں گے۔ خوشی کا موقع ہے مسلمانوں، یہ ماہ رمضان آیا ہی ہے گناہوں کو جلانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کو اس لیے بھیجتا ہے تاکہ طاعت و بندگی کے ذریعے گناہوں کو ختم کر دے، گناہوں کو جلا ڈالے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان رمض یرمض مشتق ہے، جس کے معنی یحرق، یعنی اعمال صالحہ کے ذریعے گناہوں کو جلا دینے والا مہینہ ہے۔ جس طریقے سے دھوپ کی تمازت سے ریت اور پتھر گرم ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے اعمال کی حرارت سے انسان کا دل گرم ہو جاتا ہے۔ وعظ و نصیحت کی مجلسیں ہوتی ہے، آدمی فکر آخرت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں مال لٹاتا ہے، مال کی محبت، اولاد کی محبت، سب سے کٹ چھٹ کر عبادت کے لیے یکسو ہوتا ہے، آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے۔ اس طریقے سے اس کے اندر رب العالمین کی طرف لپکنے کا رغبت کا ذریعہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا ہے، ایمان کو حرارت ملتی ہے، جسم اگرچہ کمزور ہوتا ہے لیکن روح مضبوط ہوتی ہے۔ بڑا بد نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان نصیب فرمایا اور اس مہینے کو بھی اس نے غفلتوں میں گزار دیا، کوتاہیوں کے نظر کر دیا، رات بھر غیر جائز، غیر مفید بلکہ نقصان دہ پروگراموں کے اندر رات کا بیشتر حصہ گزار دیا، پھر دن میں ظہر یا عصر تک سوتا رہا، پھر اشیاء خوردنوش مہیا کرنے میں اس نے مغرب کا وقت گزارا، دیر تک افطار کرتا رہا، رات میں ٹی وی اور بیویوں کے پروگراموں کے جگنے میں اچھا خاصا وقت گزار دیا، موبائل اور انٹرنیٹ میں اچھا خاصا وقت رات میں گزار دیا۔ یا تاجر حضرات جن کا بڑا حصہ اس مہینے میں تجارت کے اندر گزرتا ہے، گویا وہ بازار سے چمٹ جاتے ہیں، بازار سے وہ چمٹ جاتے ہیں۔ اگر نماز کو آنے کی بھی توفیق ہوتی ہے تو جلدی جلدی آتے ہیں اور جلدی جلدی وہ اپنا کام ختم کرتے ہیں اور جلدی سے بازار کی طرف نکل چلتے ہیں، انہیں صرف کاروبار کی فکر ہوتی ہے، رکوع اور سجود میں امام کے ساتھ جلدی کرتے ہیں۔ یہ صورت حال ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ صرف عبادت کے واسطے ہے، لیکن لوگ اس مہینے کو مالدار بننے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے گا، جہاں تہاں لوگ آپ کو چندہ کرنے والے مل جائیں گے، تو لوگ مالدار بننے کے لیے اس مہینے کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے خواتین اسلام کے لیے بھی مبارک ہے یہ مہینہ، اس مہینے کو وہ مبارک سمجھے، عبادت کے لیے استعمال کرے، لیکن وہ اشیاء خوردنوش مہیا کرنے میں، بازار کے اندر اپنی ضروریات پوری کرنے میں وقت کا بیشتر حصہ گزار دیتی ہے، اور اللہ معاف کرے خود بھی فتنوں میں پڑتی ہے اور دوسروں کو بھی فتنوں میں ڈالتی ہے، خود بھی فتنہ میں پڑتی ہیں، دوسروں کو اپنے زرد برد لباس سے فتنوں میں ڈالتی ہیں، لوگوں کی نگاہوں کا شکار بنتی ہے۔ انہیں زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں کو لازم پکڑنا چاہیے، عبادت کا مہینہ ان کے لیے بھی ہے، تو انہیں صرف گھروں کو لازم پکڑنا چاہیے، بازار کے اندر جانے کی آپ اپنی خواتین کو اس رمضان میں ہرگز اجازت نہ دیں، گھر میں رہیں، نوافل پہ نوافل پڑھیں، کم سے کم اس مہینے میں
کھانے کا استعمال ہونا چاہیے تاکہ پیٹ میں اگر دانہ کم ہوگا تو عبادت کے اندر قوت زیادہ پیدا ہوگا۔ دینی بھائیوں اور دوستوں، ہرگز یہ مہینہ اس لائق نہیں کہ اس کو غفلتوں میں گزارا جائے۔ اب یاد کیجیے اللہ رب العالمین کی نعمت کو کہ جس نے آپ کو صحت اور تندرستی سے نوازا ہے، جس نے آپ کو عبادت کا موقع دیا ہے۔ کتنے ہم میں وہ لوگ تھے جنہوں نے پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان کا مہینہ گزارا تھا، آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے یا معذور ہو چکے ہیں، وہ مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں یا بیمار ہیں، وہ نماز پڑھنے بھی مسجد میں نہیں آ سکتے، اس طرح وہ معذور ہو چکے ہیں۔ تو انسان بڑا غافل ہے، بڑا نادان ہے۔ اللہ رب العالمین جب صحت اور تندرستی عطا کرتا ہے، عبادت کا موقع عطا کرتا ہے تو غفلتوں میں گزار دیتا ہے۔ معلوم نہیں موقع ملے گا یا نہیں، موقع بار بار نہیں ملتا ہے۔ جو وقت گزر جاتا ہے، حیات دنیاوی سے ہمارا حصہ کم ہوتا چلا جاتا ہے اور ہم ہر لمحہ اپنے موت سے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے بزرگوں دوستوں کہ ہم اس مہینے کے ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت کو پہچانیں، اور رب العالمین نے ماہ رمضان کی شکل میں جو عظیم ہدیہ اور عظیم تحفہ دیا ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ رمضان اس طریقے سے آپ گزارے گویا کہ یہ رمضان آپ کا آخری رمضان ہو۔ معلوم نہیں آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں، تو آخری رمضان سمجھ کر مہینے کو گزاریں۔ اس طریقے سے عبادت کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوگا۔ دینی بھائیوں اور دوستوں، ان تمہیدات کے بعد جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام۔ اب اس خطاب میں جو بھی ایمان سے متصف ہیں داخل ہیں، مرد حضرات بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں اور جن حضرات بھی ہیں، کیونکہ وہ بھی اسلام لانے کے مکلف ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس آیت نے یہ بتایا کہ روزہ ایک قدیم اور اہم عبادت ہے، اور اللہ رب العالمین کی تمام شریعتیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نازل ہوئی ہے، تمام شریعتوں کے اندر بلا استثناء روزہ مشروع رہا ہے۔ نوعیتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، تعداد میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اصل صوم بحیثیت روزہ کے تمام امت کے اندر فرض رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی محکم الشان، کثیر المقاصد اور عظیم المنافع عبادت ہے کہ کوئی بھی امت اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ اگر روزے سے استغنا اور اس کے ثواب سے بے نیازی ممکن ہوتی تو اللہ رب العالمین اپنی بعض امت سے روزے کو ہٹا دیتا، لیکن تمام امتوں میں روزے کو فرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی کمپلسری چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی تمام شریعت کا لازمی جز بنایا ہے اس روزے کو۔ یہ روزہ تمام شریعت کا لازمی جز ہے کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی شریعت کو فالو کرتے ہو تو تمہیں روزہ رکھنا ہوگا۔ یہ ایک ایسی کمپلسری چیز ہے کہ تم اس کے ثواب سے محروم نہیں ہو سکتے۔ تمام شریعتوں کے اندر روزہ مشروع ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ یہ بہت اہم عبادت ہے۔ اگر اللہ رب العالمین اس عبادت کو اتنی اہمیت نہیں دیتا تو کسی ایک امت سے، کسی ایک شریعت سے ہٹا دیتا، لیکن نہیں ہٹایا، لازمی جز بنایا ہے اللہ رب العالمین نے اس روزے کو تمام شریعت کا۔ یہ کہہ کر ایک طریقے سے اللہ رب العالمین نے روزے کا جو ہم بوجھ محسوس کرتے کم کر دیا۔ گویا تم پہلی امت نہیں ہو، اے امت محمدیہ، تم پہلی امت نہیں ہو کہ تم پر صرف روزہ فرض کیا گیا اور تم اس کو اپنے لیے باعث مشقت سمجھ رہے ہو، بلکہ یہ روزہ فرض ہوتے ہوئے آ رہا ہے، اس لیے تم پر فرض کیا گیا۔ اگر ایسا ہوتا کہ صرف تم پر فرض کیا جاتا تو یہ تمہارے لیے بڑی بدنصیبی کی بات ہوتی، بڑے خسارے کی چیز ہوتی کہ اللہ رب العالمین نے کسی امت پر روزہ فرض نہیں کیا، صرف امت محمدیہ پر فرض کیا، تو یہ بڑے خسارے کی چیز ہوتی۔ لیکن نہیں،
تمام امتوں کے اندر روزہ مشروع رہا ہے، اس لیے اے امت محمدیہ تم پر بھی اس روزے کو فرض کیا گیا، تم اس کو اپنے لیے باعث مشقت نہ سمجھو۔ تو اللہ رب العالمین بوجھ کم کر رہا ہے، ہم بوجھ اگر محسوس کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کو ختم کر رہا ہے، بوجھ محسوس نہ کرو۔ لعلکم تتقون، مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا کلام بلاغت نظام سمندر کی گہرائی کو لیے ہوئے روزے کے مقصد کو ایک لفظ میں واضح کر دیا، لعلکم تتقون۔ اب ہم ہو یا بڑا سے بڑا عالم ہو اس تقوی کی تشریح میں پورا جمعہ گزار دے یا پورا رمضان گزار دے، جتنی بھی کچھ چیزیں ہیں وہ سب تقوی کی ارد گرد ہیں، کیونکہ ملاک الامر سب چیز کا خلاصہ پورے اسلام کا خلاصہ تقوی ہے۔ پورا اسلام تقوی کی دھوری کے گرد گھومتا ہے، یہ دھوری ایسی ہے کہ پورا اسلام گھومتا ہے۔ لعلکم تتقون، روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر نیکیوں سے محبت ہو جائے، نیکیوں کا جذبہ پیدا ہو، برائیوں سے نفرت پیدا ہو جائے۔ آپ غور کریں، موٹی موٹی باتیں میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ ایک روزے دار روزے سے ہوتا ہے کھانا پینا، بیوی والوں کے لیے بیویوں کا استعمال رمضان کے علاوہ سال کے تمام دنوں میں جائز ہے، مباح ہے، بلکہ ضروری ہے۔ کھانا پینا زندگی گزارنے کے لیے، جینے کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اگر آدمی مضطر ہو، کھانے کے لیے بے چین اور پریشان ہو، کوئی حلال چیز نہ ہو، تو جان بچانے کے لیے سور کا گوشت اور شراب کی گھونٹ بھی استعمال جائز ہے۔ اگر آدمی اسی طرح بے چین رہے، پریشان رہے، مرتا رہے، کہے کہ میں مر جاؤں گا، سور کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، شراب کو منہ نہیں لگاؤں گا، اور وہ آدمی مر جائے تو وہ آدمی حرامی موت مرنے والا ہوگا۔ اب سوچئے کتنی ضروری اور اہم چیز کھانا پینا ہے۔ ایک روزے دار اپنی ضروری اور اہم چیز کو اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ ضروری خواہش کو، بیوی سے ملنا یہ خواہش ہے، جائز ہے، تو ایک روزے دار روزے کی حالت میں اپنی ضروری حلال واجب چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے۔ تو جو چیزیں ناجائز ہیں، حرام ہیں، تو ایسے گناہوں سے بچنا اور بھی ضروری ہے۔ غیبت نہیں چھوڑتا ہو، چغلی نہیں چھوڑتا ہو، گانے بجانے سے دلچسپی لیتا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ روزے کا مقصد فوت ہوا ہے۔ کہ جب آپ نے اپنی ضروری چیز کو چھوڑ دی جو رمضان کے علاوہ سال کے تمام دنوں میں آپ کے لیے جائز تھی، رمضان میں آپ نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے چھوڑ دیا، تو جو چیز ناجائز ہے، جو چیز حرام ہے، سال بھر آپ کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آپ روزے کی حالت میں ان چیزوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ روزے کا مقصد فوت ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقویٰ کے حصول کا یہ روزہ بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو جس طریقے سے آپ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے حلال چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، کھانا پینا کو چھوڑ دیتے ہیں، بیویوں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، جو یہ سب جائز ہے، تو جو چیز ناجائز ہے ایسے گناہوں سے بچنا زیادہ ضروری ہے، جن کا بڑا نقصان ہمارے دین پر، ہمارے اخلاق پر، ہمارے کردار پر، ہمارے انسانی معاشرے پر پڑتا ہے۔ تو ہم ایسے گناہوں سے بچیں، ایسے گناہوں سے پرہیز کریں، ورنہ روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سلف صالحین رمضان کے دنوں کا بیشتر حصہ مسجد میں گزارتے تھے، تاکہ مسجد میں رہیں گے روزہ محفوظ رہے گا، غیبت کا موقع نہیں ملے گا، بازار جائیں گے، لوگوں سے ملیں گے، باتیں چلیں گی تو باتیں کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، اس لیے مسجد میں رہو، نوافل پہ نوافل پڑھ رہے ہیں، تلاوت کلام پاک سے دلچسپی ہو رہی ہے، ذکر و دعا اور دعا استغفار میں مصروف ہیں، الحمدللہ غیبت کا موقع نہیں ہے۔ تو سلف صالحین رمضان کے دنوں میں زیادہ وقت مسجد میں گزارتے تھے، بازار نہیں جاتے تھے، لوگوں سے ملتے جلتے نہیں تھے، زیادہ میل جل نہیں رکھتے تھے، بس عبادت پہ عبادت کیے جا رہے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، بات کریں گے تو بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به،
کہ جو شخص جھوٹ نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فسق و فجور کی باتیں اور فسق و فجور کا کام نہ چھوڑے، تو ایسے آدمی کا کھانا پینا کو چھوڑنا اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے آدمی کا روزہ نہیں ہے، محض بھوک اور پیاس ہے۔ روزے کا جو اصل مقصد ہے تقویٰ، وہ اس سے مفقود ہے۔ تو روزہ میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم حرام چیزوں کو چھوڑیں، ناجائز چیزوں کو چھوڑیں، جھوٹ پر عمل نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ اصل روزے کی حفاظت ایسی ہوتی ہے۔ دینی بھائیوں اور دوستوں، ایک روزہ دار الحمدللہ جو عام طریقے سے روزہ رکھتا ہے تو حلال چیزوں کے ساتھ ساتھ حرام چیزوں سے بھی بچتا ہے اور اسے بچنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے اسے 1 مہینے کی ٹریننگ ہو جائے گی، نیکیوں سے محبت ہو جائے گی، برائیوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ تقویٰ کے حصول کا بہت بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، ایک روزہ دار روزہ سے ہے، گھر میں کھانا پینا موجود ہے، بہت ممکن ہے دروازہ کھڑکی بند کرے، فریج میں ٹھنڈی ٹھنڈی چیز رکھی ہوئی ہے کھانے پینے کی، قیمتی لذیذ اشیاء موجود ہے، بند کمرے میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، دروازہ کھڑکی بند ہے۔ بہت ممکن ہے کہ بندہ فریج کھولے، کچھ کھا لے پی لے، منہ پوچھ کر باہر آئے، لوگوں سے کہے میں روزہ سے ہوں۔ کوئی آدمی نہیں جھٹلائے گا کہ تم روزہ سے نہیں ہو۔ لیکن آخر وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سی قوت ہے جو اس پر مسلط ہے، کون سی ہستی ہے جو اس کو واچ کر رہی ہے، اس کی نگرانی کر رہی ہے کہ اس کا خیال کر کے کھانے پینے کی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگاتا ہے، گناہ سمجھتا ہے دل میں، اس کا تصور بھی۔ آپ غور کیجئے، یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی نگہداشت ہے کہ ہم دنیا کی نظروں سے بچ سکتے ہیں۔ اس بند کمرے میں کوئی نہیں ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا خیال کر کے کھانے پینے کی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں۔ دیکھیے تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اس طرح کا تقویٰ پیدا نہیں ہوگا۔ بند کمرے میں ہی بندہ گناہ کرتا ہے، موبائل میں طرح طرح کی ویڈیو دیکھتا ہے، لیکن کوئی بھی بندہ ایسا نہیں کرتا ہے کہ بند کمرے میں کھانا پینا کھاؤ، نہیں کرتا ہے۔ اب دیکھیے کس طریقے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ حلق سوکھ رہی ہے، پیاسے ہیں، ڈھال ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو بناتے ہیں، لیکن احتیاط کرتے ہیں کہ کہیں ایک گھونٹ پانی حلق سے نیچے نہ اتر جائے، اتنا احتیاط کرتے ہیں۔ یہ کس کا ڈر ہے؟ یہ روزہ انسان کو متقی بنانے کے لیے آتا ہے۔ تو اگر 30 دن کی یہ ٹریننگ آپ کو یہ جذبہ پیدا کر دے کہ آپ کہیں بھی ہو، خلوت میں ہو کہ جلوت میں ہو، مقیم ہو کہ مسافر ہو، گھر میں ہو یا بازار میں، کہیں بھی ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن مومن کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ اللہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہے، تو وہ گناہ سے بچے گا، وہ گناہ نہیں کرے گا۔ تو روزہ اس طرح کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اس طریقے کا تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ، بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرتے ہیں۔ یقیناً مالدار لوگ جو کم ہی نفل روزہ رکھتے ہوں گے، الا ماشاءاللہ رمضان میں فرض روزہ سمجھ کر رکھتے ہیں، تو وہی ان کو بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے۔ وہی ان کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو سال کے بیشتر دنوں میں کھانے پینے سے محروم ہیں، جن کے پاس کسب معاش کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، جو معدوم لوگ ہیں، کھانے پینے سے محروم ہیں، تو مالدار مسلمانوں کو روزے کی حالت میں غریبوں کی بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ 14-15 گھنٹہ میں میری یہ حالت ہو رہی ہے، بھوک اور پیاس سے میں نڈھال ہوں۔ وہ لوگ جو سال کے عام دنوں میں بھی کھانے پینے سے محروم، جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، تو مالدار مسلمانوں کو روزے کی حالت میں غریب، فقیر، مسکین کی بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ان کے ساتھ مواصلات، غمخواری، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، غریبوں کے ساتھ ان کی سخاوت بڑھتی ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ تقویٰ کے حصول کا
بہت بہترین ذریعہ ہے کہ آپ غریبوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی بھوک اور پیاس کی شدت کا آپ کو رمضان کے دنوں میں احساس ہوتا ہے، تو یہ تقویٰ کا بہت بہترین ذریعہ ہے میرے بھائیوں۔ آپ دیکھیں گے تو آپ کو کئی پہلو سے سمجھ میں آئے گی کہ روزہ تقویٰ کی آبیاری کے لیے آتا ہے، نفس کی تطہیر کرتا ہے، اور جسم کے اندر بھی جو بھی آلائشیں ہیں، بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، بندہ ہے سیڑھی نہیں چڑھ پاتا، اس کے علاوہ بھی بہت ساری بیماریاں، ایکٹیویٹی محسوس نہیں کرتا ہے، تو روزہ رکھتے ہوئے ماشاءاللہ وہ چاق و چوبند ہو جاتا ہے، وہ چاق و چوبند ہو جاتا ہے۔ ایمان کی جو فضل بات باری چلتی ہی ہے، انسانی جسم سالڈ ہو جاتا ہے، اور تمام اطباء اس بات پر متفق ہے کہ روزہ صحت کا بہترین ذریعہ ہے، الا یہ کہ کوئی مریض ایسا ہو کہ جن کے لیے روزہ رکھنا بات مشقت ہو، تو اللہ نے ان کو رخصت دی ہے کہ تم ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ، روزہ چھوڑ دو۔ لیکن اگر کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جن سے روزہ رکھنا بات مشقت ہو، تو انشاءاللہ روزہ صحت کا ذریعہ ہے، نفس کی تطہیر کا ذریعہ ہے، قلب کو منور مجلہ مصفہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے صحت کے لیے بھی یہ روزہ بہت لابھدائک، بہت نفع بخش چیز ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، آیت کی تشریح کریں ایام معدودات، اللہ رب العالمین نے کہا یہ روزہ جو اہم عبادت ہے، جو اہم عبادت ہے، ایام معدودات، گنتی کے چند دن تو ہیں، دیکھتے دیکھتے انگلیوں پر گنتے گنتے ختم ہو جائیں گے۔ یہ 29 دن 30 دن تو بہت کم ہے، ہماری زندگی کے 70-80 سال کس طریقے سے گزرتے پتہ نہیں چلتا، اتنی تیزی کے ساتھ زندگی کی گاڑی موت کی کھائی کی طرف بڑھ رہی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب پیدا ہوئے، کب جوان ہوئے، کب ادھیڑ ہوئے، کب بڑھاپے میں پہنچ گئے، 50ویں منزل میں، اگلے سال 91ویں منزل میں۔ ایسا لگتا ہے صاحب اتنی تیزی سے زندگی کی گاڑی موت کی طرف بڑھ رہی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، سال ایسا لگتا ہے کہ مہینوں میں گزر رہا ہے، تو 29 دن اور 30 دن کچھ نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں روزہ رکھنے کو ابھار رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو لوگ گناہگار ہوں گے قیامت کے دن اپنی شامت اعمال کو دیکھیں گے تو کہیں گے لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، دنیا میں بس ایک دن رہ کر آئے ہیں، دنیا میں بس ایک دن رہ کر آئے ہیں، لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، ایک صبح رہے ہیں یا ایک شام رہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں رہے۔ 80-90 سال زندگی گزار کر جائے گا، اس کے بعد کہے گا دنیا میں بس ایک صبح رہے۔ بلا فَلْيُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ رب العالمین وارننگ دے رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ زندگی کی گھڑیاں سنہرے خاک کے پھلوں کے مانند بیت جائے اور تمہیں احساس تک نہ ہو، اور بعد میں کافی افسوس ملو کہ یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کاش میں اللہ کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتا۔ تو دینی بھائی اور دوستو، تو اللہ رب العالمین ہمیں روزہ رکھنے کو ابھار رہا ہے۔ یہ روزہ تقویٰ کی آبیاری کے لیے آتا ہے، تقویٰ کا بہت بہترین ذریعہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پورے اسلام کا خلاصہ تقویٰ ہے، اور الحمدللہ اس کی فضیلت اور اہمیت بے شمار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا، کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھے تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کو گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کو بخشش کا پروانہ مل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندوں سے خوش ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کو ایسے بندے کو اللہ رب العالمین کی رضا ملتی ہے، اللہ رب العالمین کی قربت نصیب ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی مغفرت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی معیت نصیب ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی جنت نصیب ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنی جنت کا مہمان بنائے گا۔ تو دینی بھائی اور دوستو، روزہ کو روزہ سمجھ کر رکھے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے رکھے۔ جس طریقے سے ہم اور آپ حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اسی طریقے سے ناجائز چیزوں کو بھی آپ چھوڑ دیں، روزے کو پاک رکھے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام ہے، نہیں، روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہے، ہمارے ہاتھ کا، پاؤں کا، ہر ایک چیز کا روزہ ہے۔ اپنی آنکھوں کو برائیوں کی ادراک سے بچائیں، یہ آنکھ کا روزہ ہے، غیر محرم کو نہ دیکھیں۔ زبان کا روزہ، اب زبان سے جھوٹ نہ بولے، غیبت چغلی نہ کرے۔ تو جسم کے ہر عضو کا روزہ ہے، آپ صرف بھوک اور پیاس کے روزوں کو روزہ نہ سمجھیں، بلکہ جسم کے ہر عضو کا روزہ ہے۔ آپ اس روزے کے تقاضے کو پورا کریں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ ہم بہت خوبی روزے کو انجام دیں۔ اللہ رب العالمین ہم سے جو بھی روزے کی حالت میں کوتاہی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کو درگزر کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے صیام و قیام کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری نماز، ہماری تراویح کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔